الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں اسلام کی شکل میں دیا ہے، اس پر عمل کرنے سے ایک انسان کو جسمانی صحت بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس اسلام پر عمل کرنے سے انسان کو روحانی صحت بھی حاصل ہوتی ہے، اور معاشرہ بھی تبھی ٹھیک ہوتا ہے جب اس معاشرے کے اندر شریعت کے اوپر عمل کیا جائے، اور جس معاشرے میں شریعت پر عمل نہیں ہوتا تو وہ معاشرہ ٹھیک نہیں رہتا۔ تو اسلام کا یہ تصور ہے، اسلام نے ہمیں ایک پروٹوکول دیا ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی بیماری آج کل آئی ہوئی ہے وہ بے حیائی اور بد کرداری ہے۔ تو اسلام کا یہ تصور ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہیں تو ہمارے جو نامحرم مرد اور نامحرم عورتیں ہیں، یا نامحرم لڑکیاں اور جو نامحرم لڑکے ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہوگا، ان کی آپس میں کوئی گفتگو، کوئی گپ شپ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر انہوں نے اس حدود کو پار کیا یا اسلام کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن کو فالو نہیں کیا تو پھر معاشرے کے اندر جو ہے مہلک بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب کوئی غیر محرم لڑکا یا لڑکی یا کوئی مرد یا عورت کسی غیر محرم سے اپنے ناجائز تعلق قائم کرتا ہے تو وہ صرف اپنی یا سامنے والی کی عزت کو مجروح نہیں کرتا بلکہ سب کی عزت کو مجروح کر دیتا ہے، اور جب کوئی اس طرح کا ریلیشن بناتا ہے تو پھر اس کی معاشرے کے اندر کوئی عزت باقی نہیں رہ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جس قوم کے اندر بے حیائی اور بد کرداری عام ہو جائے اور پھر وہ اسے کھلم کھلا اور علن اعلان کرنے لگے تو پھر اس کے اندر اللہ رب العزت طاعون اور ایسی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں جو ان کے اسلاف کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، یعنی نئی نئی بیماریاں اس قوم کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو اس حدیث پہ فٹ نہیں بیٹھتے کہ ہم اگر بد کرداری یا بے حیائی کرتے بھی ہیں تو پوشیدہ طور پہ کرتے ہیں، تو یہ ہماری اور آپ کی بدگمانی اور کم فہمی ہے۔ اسلام نے جو حدود اور جو رشتے بنائے ہیں، یعنی اسلام نے جس کو محرم قرار دیا ہے اور جس کو غیر محرم قرار دیا ہے، اس کے علاوہ اگر ہم اس ریلیشن کو بناتے ہیں تو وہ نامحرم ہے، اور وہی بے حیائی کی جڑ ہے، وہیں سے بے حیائی جو ہے شروع ہوتی ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ سوچنا ہے کہ ہم علن اعلان تو کوئی بے حیائی نہیں کرتے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ بیماری ہے کہ ساس اپنے داماد سے ہنسی مذاق کرتی ہے، بہنوئی اپنی سالیوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، دیور اپنی بھابھیوں سے، اپنی بھابھی کی بہنوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے یہ میرے پھوپھا کا لڑکا ہے، یہ میری مامی کی لڑکی ہے، میرا خالہ کا صاحبزادہ ہے، یہ میرے چاچا کا سالے کا لڑکا ہے، یہ میری چاچی کی جیٹھانی کا لڑکا ہے۔ اس طریقے کے جتنے بھی رشتے ہیں یہ سب کے سب نامحرم رشتے ہیں۔ محرم رشتے کون سے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے صاف لفظوں کے اندر بتا دیا ہے کہ یہ محرم رشتے ہیں اور یہ غیر محرم رشتے ہیں۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن۔ یہ آیت آپ نے اکثر تقریروں میں اس عنوان کے تحت سنا ہوگا کہ ان سے ہم رشتے، ان سے ہم شادی نہیں کر سکتے، لیکن یہی آیت جو ہے اس بات پہ بھی دلالت کرتی ہے کہ جن سے ہم شادی کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی وہی رشتے محرم ہے، اور جن سے
کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی مجبوری میں اگر اس سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے تو وہ ہمارے لیے نامحرم ہے۔ آج ہم جب بھی اخبار دیکھتے ہیں تو اس کی زینت کیا ہوتی ہے، یا نیوز پیپر یا نیوز چینل جب چالو کرتے ہیں تو ہیڈ لائن یہی ہوتی ہے کہ ایک ساس اپنے داماد کے ساتھ بھاگ گئی، ایک بہنوئی نے اپنے سالی کے ساتھ رشتہ قائم کر لیا، دور کی رشتہ داری کے اندر ناجائز تعلقات قائم ہونے کی بنا پر کسی کا قتل ہو گیا۔ اس طرح کی جتنی بھی خبریں ہیں یا معاشرے میں اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، اس کے اسباب اور اس کا سبب یہی ہے کہ ہم جو یہ نامحرم رشتے ہیں، ان نامحرم رشتوں کو محرم سمجھ کے ان کے ساتھ تخیل میں باتیں بھی ہوتی ہیں، تخیل میں گفتگو بھی ہوتی ہے، گپ شپ بھی ہوتی ہے، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ بے حیائی کے دائرے کے اندر نہیں آتا، حالانکہ اسلام نے صاف طور پہ یہ بتا دیا ہے کہ یہ بے حیائی کی جڑ ہے۔ یہ رشتے، یہ ریلیشن جو قائم کرتے ہیں یا جو لڑکے یا لڑکیاں ان طریقے کے رشتوں میں انوالو ہوتے ہیں، وہ بے حیائی کی شروعات پہ ہوتے ہیں۔ یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے جو ہم زنا کے قریب جاتے ہیں یا اس منزل تک پہنچتے ہیں جس کا نتیجہ جو ہے شرمشار، بے عزتی اور بیماری ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر آج ہم اور آپ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں کہ یار طرح طرح کی بیماریاں آ گئی، ایسی بیماریاں جن کی ہماری آباء و اجداد نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آگے جا کے ہماری نسلوں کو ان بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو ہم نے مان لیا، ہم نے مان لیا ہے۔ یہ تو ضروری ہے ہی کہ آپ نے فرما دیا تو ہمیں وہ بات ماننی ہی ماننی ہے، لیکن یہ وہ بیماریاں ہیں، معاشرے کی وہ خرابیاں ہیں جن کو آج کی جدید تحقیق، جدید سائنس بھی ثابت کرتی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے جو بزرگ ہوں گے جن کی جوانی رہی ہوگی 25 سال پہلے، آپ ان سے پوچھ لینا کہ 25-30 سال پہلے انہوں نے ایڈز کا نام سنا تھا؟ انہوں نے کبھی کورونا کا یا ایسی مہلک بیماریاں جو پھیلنے والی ہوتی ہیں کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا جن بیماریوں سے آج ہم دوچار ہیں۔ اور اس طرح کی جتنی بیماریاں ہیں اس کی سبب اور اس کے اسباب یہی ناجائز ریلیشن، جس کو آج ہم اور ہم محرم کے درمیان لے آتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں، یہ چلتا ہے، یہ عام چیزیں ہیں۔ ہمارے بچے یا ہماری بچیاں آج جب گھروں سے نکلتی ہیں یا نکلتے ہیں، کسی ایسے ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی کمپنی میں کام کے سلسلے میں جاتے ہیں، تو جب وہاں ان کو مخلوط ماحول ملتا ہے تو سب سے پہلا قدم کیا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت شروع کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے جان پہچان ہوتی ہے، دوستی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر جو ہے وہ بد کرداری تک پہنچتے ہیں، جس کو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی کہ یہ غیر محرم سے جو ہم کلامی ہے، جو سلام اور سلام سے شروع ہو کے اختتام اس کا جو غلط ہوتا ہے، اسی کو قرآن کے اندر فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ آپ نے مقررین سے یہ خطاب سنا ہوگا کہ جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ قتل مت کرو تو صاف طور پہ الفاظ آئے وَلَا تَقْتُلُوا۔ جب شرک سے منع کیا تو اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا، شرک مت کرو۔ اسی طریقے سے جب نماز قائم کرنے کا حکم دیا تو سیدھا سیدھا بیان فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اسی طریقے سے دوسرے گناہوں سے جب اللہ رب العزت نے منع کیا تو صراحتاً کے ساتھ ارشاد فرمایا، لیکن جب زنا کا نمبر آیا تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، زنا مت کرو، بلکہ کیا فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، کیونکہ اگر تم زنا کے قریب گئے تو تم سے یہ گناہ سرزد ہو جائے گا۔ اب گناہ زنا کے قریب جانے والے حرکت کون سی ہے؟ وہ یہی ہے جن کو آج ہم سوچتے ہیں کہ یہ نارمل چیز ہے، یہ نارمل نہیں ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی بے حیائی عام ہے، روز آپ اخباروں میں نیوز سنتے ہوں گے کہ فلاں جگہ یہ رشتہ تار ہو گیا۔ آج کوئی ایسا رشتہ نہیں بچا جو داغدار نہ ہوا ہو، جس کے اوپر دھبا نہ لگا ہو۔ کوئی بھی ایک رشتہ بتا دیں آپ، ساس داماد کا ہو، بہنوئی کا ہو، سالی کا ہو، یا بھابھی کی بہن کا ہو، یا ماما کا لڑکا، پھوپھا کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، اس کی سالی کا، اس کی بہنوئی کا، کوئی ایسا رشتہ نہیں بچا جو داغدار نہ ہوا ہو۔ تو اس کی سبب، اس کی وجوہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا۔
اس کی وجوہات یہی ہیں کہ جن کو آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو بہنوئی اور سالیاں ہیں، دیور اور بھابھی ہے، ساس اور داماد ہے، یہ دور کا رشتہ دار ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو اسلام نے منع کیا ہے، اور یہی نتیجہ ہے اسی چیز کا کہ ہم نے اسلام کے پروٹوکول کو فالو نہیں کیا۔ اسلام نے جو گائیڈ لائن ہمارے لیے مقرر کی تھی ہم نے اس کو لانگا، اس کو عبور کیا، اس کے نتیجے میں آج ہمیں یہ صلہ ملا ہے کہ آج کسی کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے۔ اور معاشرے کی صحت کی ٹھیک ہونے کے لیے سب سے اصولی چیز یہ ہے کہ ہر انسان کی عزت اور آبرو محفوظ ہو۔ اگر جس معاشرے کے اندر کسی انسان کی عزت محفوظ نہیں ہوتی تو پھر اس کے اندر اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں، اور اس طرح کی بیماریاں آتی ہی نہیں گی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا صاف طور پہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ الزِّنَا دَيْنٌ، یہ زنا یہ قرض ہے۔ اگر ہم نے آج کسی کے ساتھ زنا کر لیا تو اپنے ذہن کے اندر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ قرض کون چکائے گا؟ کان الوفاء من اہل بیت، ہمارے گھر والے اس قرض کو چکائیں گے۔ مثال کے طور پر میں نے زنا کر لیا اور میں فوت ہو گیا، کیا مطلب وہ گناہ میرے ساتھ ختم ہو گیا؟ یہ ایسی مہلک اور گھاتک بیماری ہے کہ میرے اہل بیت اس قرض کو چکائیں گے، چاہے وہ میری بیوی کی شکل میں ہو، چاہے میری بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے میری بہن کی شکل میں ہو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی لڑکی زنا کا ارتکاب کرے پھر اگر وہ وفات ہو گئی تو اس کے اہل بیت اس زنا کے قرض کو چکائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر آپ نے حضرت یوسف کا قصہ سنا ہوگا کہ جب ان کو زلیخا نے کمرے کے اندر بند کر دیا اور ان کو اس گناہ کی دعوت دی، واستبق الباب، وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ پھر جب اس نے تمام دروازوں کو بند کر دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اور اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس بے حیائی سے بچا لیتے ہیں تو وہی اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِذن لی فی الزنا، مجھے زنا کی اجازت دے دو، اسلام لاتا ہوں لیکن مجھے زنا کی اجازت دے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتحبہ لأمک، اپنی ماں کے لیے یہ پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اتحبہ لابنتک، اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ نہیں۔ پھر فرمایا اتحبہ لعمتک، اپنی پھوپھی کے لیے؟ نہیں۔ اپنی خالہ کے لیے؟ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی کہ اللہم اغفر الذنب وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ تو یہ ایسی مہلک اور گھاتک بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اتنے خطرناک بیماریوں کا اور اپنی عزتوں کا فقدان جو کیے بیٹھے ہیں وہ ان رشتوں کو پامال کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ بیماریاں آئی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت محفوظ ہو، ہماری نسلیں پاک ہو، ہماری اولاد نیک ہو، تو ہمیں ان جیسی برائیوں سے بچنا ہوگا، اور جو اللہ نے شریعت نے جو حدود قائم کی ہے اس کی پاسداری کرنی ہوگی۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہے اس ہماری نسلوں کے اوپر آتا ہے۔ جو زانی ہوں گے، چاہے عورت ہو یا مرد، لڑکا ہو یا لڑکی، تو اس کے اولاد بے دین ہوگی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری باتیں کیوں نہیں مان رہے، شریعت کی پابند کیوں نہیں ہے، کسی کے اخلاق اور ادب کسی کے اندر کیوں نہیں ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا یہ بے حیائی جیسی بیماری ہے؟ کیا ہم زنا کے قریب جانے والے اعمال کو کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو پھر ہمارے بچے صحیح ہے، بے دین ہے، بد اخلاق ہے، نافرمان ہے، تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں اچھی ہو، پاک ہو، اخلاق مند ہو، ایجوکیٹڈ ہو اور وہ شریعت مطہرہ کے پابند ہو اور ہمارا معاشرہ اچھا ہو، تو ہمیں ان بیماریوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو سنتوں سے رہ گئے وہ سنت